بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پا لی۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ ان کی نشانیاں اور خصوصیات ہمیں آگے آنے والی آیات میں بتائی جا رہی ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ عموماً کسی کام کو یکسو ہو کر کرنے کے لیے ہمیں نان وربل مائنڈ کی کیفیت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وربل مائنڈ ان نوائزز کو کہتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں مسلسل بولتی رہتی ہیں۔ عام طور پر یہ اسٹیج ہمارے روزمرہ کے بے ترتیب معاملات، غیر ضروری اور غیر صحت مندانہ مشاغل اور وقت کی صحیح قدر نہ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ دماغی یکسوئی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی تخلیقی کام، ہنر اور مشغلہ اپنائیں۔ یاد رکھیے، کام آپ کے لیے وہی بہتر ہے جس کو کر کے آپ روحانی مسرت پائیں۔ یقیناً ترقی بھی آپ اسی کام میں کریں گے اور کشادہ رزق بھی اپنے مقدر میں پائیں گے۔ یہی ذہنی آسودگی آپ کو اپنے رب سے قریب تر کر دے گی۔ آپ اپنے رب کی طرف توجہ سے حاضری دیں گے۔ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے اپنی برین ٹریننگ کیجیے۔ صاف، صحت مند اور پرہیزگار لائف اسٹائل سے آپ اپنے آپ کو حشاش بشاش فیل کریں گے اور اپنے رب کی طرف توجہ والا دل لے کر جائیں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغویات کیا ہیں؟ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں عادتاً اپنا لیا ہے۔ ٹی وی ڈرامے، فلم، میوزک، نیوز چینل، سوشل میڈیا، کھیل تماشے، میلے ٹھیلے، دکھاوا، نمود و نمائش، غیر ضروری رسومات و تقریبات، وقت کا ضیاع، سستی کاہلی، دیر تک جاگنا، دیر تک سونا، انا، غرور، گھمنڈ، شور شرابہ، شر، فساد، بحث و مباحثہ، تکرار، اور نہ خود چین سے جئیں گے اور نہ کسی کو جینے دیں گے۔ سچ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ اور عادتوں کے غلام بن کے جی رہے ہیں۔ اپنے آپ کو آزاد کیجیے۔ اپنے دل و دماغ سے بوجھ اتار پھینکیے۔ ہمارے رب نے ہمیں آزاد اور معصوم پیدا کیا ہے۔ معصومیت کی طرف لوٹ چلیے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اس کا ایک حصہ مستحقین کے لیے متعین رکھیے۔ یاد رکھیے، آپ کی زکوٰۃ ان کے لیے نہیں جو چمٹ چمٹ کر آپ سے سوال کریں یا صحت و تندرستی ہوتے ہوئے بھی کوئی مشقت نہ کریں۔ زکوٰۃ دیتے وقت اچھی طرح چھان بین ضرور کریں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے اہم پہلو ہے، کیونکہ جس دور میں ہم آج ہیں وہ ٹیمپٹیشن کا دور ہے۔ میڈیا
सीड्यूस करता है। सेक्सुअल डिजायर को तरह तरह के नाम देकर उभारा जाता है, बाकायदा से कल्चर बनाकर पेश किया जा रहा है। दुनिया को पोर्नोग्राफिक सोसाइटी में चेंज किया जा रहा है। फैमिली सिस्टम और मैरिजेस को तबाह किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आजाद रहना और तरक्की करना है तो रिलेशनशिप का कल्चर अपनाओ। हर तरफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फैलाई जा रही है, नए नए ड्रेस कोड मुतारिफ कराए जा रहे हैं। तो जाहिर है ऐसी सोसाइटी में सेक्सुअल अब्यूज भी बढ़ेगा, चाइल्ड अब्यूज भी होगा और डोमेस्टिक वायलेंस भी होगा। ये सोच सिर्फ जहनी मरीज और हैवानियत को ही जन्म दे सकती है। अपने आप को वक्त के हाथों इस्तेमाल होने से बचाइए। आपके रब को ऊंची आंखें, झूठी जबान, बुरे मंसूबे बनाने वाला दिल और शरारत के लिए तेज रो पांव से घिन आती है। ये सब चापलूसी और मकर के रास्ते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। बजज़ अपनी बीवियों और मिल्कियत की लौंडियों के, यकीनन ये मलामतियों में से नहीं है। पाक साफ और हलाल रिश्ता व ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपका अपनी बीवी से ही होना चाहिए। याद रखिए, ये ताल्लुक कोई खेल नहीं। जोड़े आसमान पर बनते हैं। इस दुनिया में हम सिर्फ रीयूनियन होते हैं। रही बात अपने हाथ की लौंडियों के ताल्लुक से, तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने इल्म और हिकमत से इस्लाम के शुरू के दौर में ही इंसानों को गुलामी से निजात दिला दी। तो ये बात तो अब यूं भी खुद से ही खत्म हो गई। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। जो इसके सिवा कुछ और चाहे वही हद से तजावुज कर जाने वाले हैं और जो अपनी अमानतों और वादे की हिफाजत करने वाले हैं। यहां बात रोजमर्रा के लेन देन, माली मामलात और आपस के किए गए अहदो पैमा की जा रही है। यकीनन हम आज के दौर के बारे में कह सकते हैं कि कम से कम हमारे माशरे में न इस बात का वजूद है और न ही कोई फिक्र। इज्तिमाई तौर पर हम अपनी अक़दार खो चुके हैं। यकीनन अमानत में खयानत हमारे रब के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। माली मामलात में बदनीयती अपने उरूज पर है। खयानत हमारे खून में रच बस गई है। जब तक मुआशरे से माली करप्शन खत्म नहीं होगी और मेहनत मुशक्कत से हक हलाल रोजी कमाने का रुझान नहीं आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि जुल्म के अंधेरे हमारे मुआशरे से खत्म हो जाएं। एक फितने से आप निपटेंगे कि नया फितना आपको घेर लेगा। यकीन जानिए, ये चिमट जाने वाला अजाब है। अपने रोजगार और माली मामलात को दुरुस्त करने का एहतमाम कीजिए। लेन देन में ईमानदारी अपनाइए। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। अपने कौल व करार पर कायम रहिए। जब बात जबान से अदा हो जाती है तो आपके रब के पास रिकॉर्ड हो जाती है। यही लापरवाही हम पर इंफरादी
اور اجتماعی طور پر آفتیں لاتی ہے۔ آپ اپنے رب کی راہ میں دل جمی سے قائم ہو جائیں، آپ کا رزق کشادہ ہو جائے گا اور آپ دلی تسکین اور ذہنی سکون پائیں گے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یقیناً نماز کی پابندی انسان کو گناہ اور برے خیالات سے بچاتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کو یقینی بنائیے۔ نماز ہی آپ کو اپنے رب سے قریب رکھتی ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں راہ دکھا دی گئی ہے، چلنا ہمیں خود سے ہے، فکر ہم نے خود ہی کرنی ہے، کوشش ہم نے خود سے ہی کرنی ہے۔ ہم اپنے کیے کے تنہا ذمہ دار ہیں۔ اپنی سوچ اور نیت سے کھوٹ مٹائیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے، دین سیکھیے۔ یہ دنیا ایک تربیت گاہ ہے، تربیت پذیری کو اپنائیے، اپنی سوچ، زبان اور عمل کو پاک کیجیے۔ آپ اپنے رب سے خوب نعمتیں پائیں گے، تقوی کی راہ اپنائیے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک تعالی ہم سے مزید فرماتے ہیں، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اور اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔